تو اب یہ رہتی دنیا کا جو چھٹنے والی نہیں ہے، یہ تو محشر کے میدان میں تمہیں کھڑا کر کے کیا جائے گا اور سامنے لعنت بھیج کے تمہیں اللہ ذلیل رسوا کرے گا۔ تم ساری فضائل کو جانتے ہوئے تم نے جناب سیدہ پر ظلم کیا تھا۔ صلوات علی محمد علیہ۔ تو اس لیے ہے لعنت بے شمار، تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لعنت بھیجتے رہو، جناب زہرا قاتل پہ لعنت، جھگڑانے والوں پہ لعنت، جن سے بھی ناراض سب پہ لعنت۔ لگے لوگوں کو برا، ہمیں کیا کرنا؟ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا۔ جہاں جہاں نشے ہوگا پانی وہاں پہنچ جائے گا۔ اگر آپ کو اتنی چیز ہے تو دیوار بنا لو تاکہ وہاں پانی جائے نا۔ اگر تمہیں اتنی چیز ہے اس لعنت سے تو چھوٹے اللہ کو آ جاؤ ہماری طرف، تم بھی ہمارے ساتھ لعنت بھیجتے رہو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو نبی نے کہا ہے نا۔ میں نے کل کہا تھا نا، جس پر اللہ نے نعمتیں نازل کیا ہے ہمیں اس کے ساتھ کہتے، اور جس پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے اسے ہمیں دور کرتے، اسی کو تولہ کہتے، تبرہ کہتے ہیں۔ یعنی اہل بیت کے راستے پہ چلنا یہ تولہ، اور اہل بیت کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنا یہ تبرہ، یہ تو ہے نا۔ اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اگر نبی تعریف کرتے ہم بھی تعریف کرتے تھے۔ اچھا بہت کوششیں تو کی تھی، کوششوں کمی نہیں تھی، بہت کوششیں کی۔ اب ہمارا شمار ہو جائے، اب ہمارا شمار ہو جائے۔ اچھا سب کچھ کر کے ہار گئے، رشتہ بھی کر لیا، شاید ہم جڑ جائیں، شاید ہم جڑ جائیں۔ ایک نے کر دیا رشتہ، دو نے کر دیا رشتہ، کس لیے؟ تاکہ ہمارا بھی کہیں سے معیار کچھ بڑھائے۔ لیکن اللہ نے کہا تمہارا معیار بلند نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ پستیے میں رہنا ہے، زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ شاید ان کے ذریعے سے ہمارا کہیں نام نشان ہو جائے، کہیں نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ جب یہ واصل جہنم ہو گئے تب بھی نبی کو نہ چھوڑا، ایسا آہستہ گئے۔ آپ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ سمجھیے۔ کل تک جو حالت تھی لعنت برستی رہی، آج یہ عالم ہے آزو بازو ہونے کے باوجود ایک چراغ سے محروم ہو گئے۔ آج جب لوگ نبی کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی یہ کہہ کر آتے ہیں تم پر بھی لعنت، تم پر بھی لعنت، کیونکہ تم نے دنیا میں بھی نہیں چھوڑا اور مرنے کے بعد بھی نبی کو پکڑے رہے، لیکن اپنے معیار کو بلند نہ کر سکے۔ سربات کر دے محمد علیہ۔ تو اس سے کبھی گھبرایا نہیں۔ کسی کو اتنا آگے پوچھے میں جواب دیتا ہوں، کوئی چورس نہیں، کوئی طنز نہیں، ہمارا ایک کہنا ہے بس۔ سب کہتا میں اہل بیت کو مانتا ہوں، مانو بولے جاؤ گے کہاں؟ کوئی اور ہے اس کے علاوہ؟ تمہاری مجبوری ہے ماننا، اگر مجبوری نہ ہو تم نہ مانتے، تم نبی کو بھی نہ مانتے۔ اچھا مانتے تو ٹھیک ہے، آؤ چلو خانے کعبہ بیٹھ جاؤ، اس سے بقدر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم علی کو مانتے ہو، آپ کہتے ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو بلوتی بیٹی پر کوئی ظلم کرے گا؟ ہم کہاں کہہ رہے ہیں ظلم کرے گا؟ ہم بھی تو کہہ رہے ہیں ظلم نہیں کیا ہے نا، اور بیٹھ جاؤ۔ تم اس ظالم پر لعنت کرو نا جس نے ظلم کیا ہو، تم اپنے اوپر کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تم اپنے اوپر کیوں سوچ رہے ہو؟ تم یہ سوچ کے کہو نا جس نے بھی لعنت، جس نے بھی ظلم کیا اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو آپ کے اعتراض نہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجرم ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ جب وہ نہ بچے گا تو کہاں سے بچے گے؟ کیونکہ سنا نہ کہ کچھ دن پہلے ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، سنا ہوگا۔ اب جواب اب کسی کے پاس نہیں ہے، جواب کہاں دیں گے؟ کہاں سے جواب لائیں گے؟ جواب تب تو جواب دیں گے۔ کیا کیا تھا کہ وہ ہم نے نہیں، تو اچھا ہوا کہ ہمارا ویڈیو وائرل نہیں، یعنی ہم شیعوں کا ویڈیو وائرل نہیں، انہی کے ویڈیو وائرل کیا کر دیا تھا کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو نکالا جائے گا، پھر جلایا جائے گا۔ ایک پوری داستان تھی، کہا یہ ہم کہاں سے آگے پڑھ رہے؟ یہ کون کہہ رہا؟ ہم نہیں کہہ رہے، انہی کے افراد کہہ رہے۔ سمجھ گئے کیا کہنا مقصد ہے؟ کہ نبی کی قبر کے بازو سے نکال کر اٹھا کر کیا کیا جائے، وہ بڑی بڑا تفسیرہ ہوگا۔ بہر اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، خود ہی معاملہ حق اور باطل کا سامنے آ ہی رہا ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں کہ حق سے سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے، ہم ہمیشہ حق کے ساتھ تھے، حق کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ جن جن کو نبی نے مانا ہے اس کو میں مانتا ہوں، جن جن سے نبی نے دوریاں اختیار کی اس سے ہم دوریاں اختیار کرتے ہیں۔
اپنی طرف سے کچھ پیش نہیں کرتے، ہمارا مذہب اپنی رائے نہیں پیش کرتا ہے، یعنی نبی نے جس کے بارے میں کہا اسے قبول کر لیتے ہیں۔ مولا کائنات نے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی لایا ہوا سب کچھ پڑھ لیا، نبی نے کہا نماز پڑھو آپ نے پڑھ لی، نبی نے کہا روزہ رکھو آپ نے رکھ لیا، نبی نے